بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دین و ایمان کی بہترین سے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ و تبارک تعالیٰ کے ببرکت نام کے بعد ایک شعر سے کرتا ہوں۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، سکول ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ جی ہاں حاضرین کرام، کہتے ہیں کہ جب دنیا تحریر کے فن سے آگاہ ہوئی تو انسان نے چٹانوں پر، درختوں کی چھالوں پر، جانوروں کی ہڈیوں پر اور کھجور کے پتوں پر غرض وہ چیز جس سے اب اپنا وہ حال دل کسی دوسرے تک پہنچا سکے اس نے لکھنے کے لیے استعمال کی۔ مورخین کے مطابق دنیا کی پہلی کتاب الاموات ہے جو قدیم مصریوں نے لکھی تھی، جبکہ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی پہلی کتاب چین میں لکھی گئی۔ اسی طرح کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ دنیا کی پہلی کتاب جو چین میں لکھی گئی تھی اس کا نام ڈائمنڈ سترا تھا۔ یہ ایک مذہبی کتاب تھی جو آج بھی برٹش میوزیم لائبریری میں موجود ہے۔ اسی طرح کہ اسپین میں 1616 کو ہر سال 23 اپریل کا جب موقع آتا تو شہری ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے۔ اسی طرح یہ روایات آگے بڑھتی گئی، جدید ہوتی گئی، اور اس میں مزید وقت کے ساتھ ساتھ جب تبدیلیاں آتی گئی شہریوں نے ایک دوسرے کو کتابیں تحفہ دینا شروع کر دی۔ اسی طرح یہ تبدیلی اتنی بہتر ہوئی، اتنی جدید ہو گئی کہ آخرکار اقوام متحدہ نے 23 اپریل کو ورلڈ بک ڈے یہ دن مقرر کر دیا، یعنی ہر سال 23 اپریل کو کتابوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے کہ کتابیں نوجوانی میں رہنما ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں یہ زندگی کو گراں بار نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ گر کبھی فرصت ملے تو خرافات کی بجائے ایک گوشائے چمن میں بیٹھ کر کتابیں پڑھا کر۔ بالکل سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ کتابیں حصول علم کا آسان ترین ذریعہ ہیں۔ مختلف علوم و فنون کے ماہرین تک شخصی طور پر جب ہماری رسائی ناممکن ہو جاتی ہے تو یہ کتابیں ہی ہیں جو ان تک الفاظات کے ذریعے ہماری رسائی کو ممکن بناتی ہیں۔ نامور مصنفین اپنی تحقیق و تجربات کو محفوظ کر کے ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں جب پیش کرتے ہیں اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے مخاطب ہیں۔ بالکل کتاب دنیا کی ان چند نعمتوں میں سے ایسی نعمت ہے جو انتہائی قیمتی و نایاب ہیں۔ کتابیں تمام بنی نوع انسان کی مشترکہ وراثت ہیں۔ انہی کی بدولت گزشتہ زمانہ اور زمانہ حال کے ادباء کے انمول موتی، شعراء کرام کے پاکیزہ جذبات نہایت نفیس اور عمدہ الفاظ میں موجود ہوتے ہیں۔ کتابیں ایک ایسی وراثت ہیں جس میں امیر، غریب اور طاقتور کمزور بلا امتیاز مستفید ہو سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، کتابوں کی وساطت سے ہی ہم دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے کے تمام سیاستدانوں کے، تمام دانشوروں کے، شعراء کرام کے، بڑے بڑے نامور ہستیوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کتابوں کو اکثر اوقات دوستوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کتابوں کو دوستوں سے تشبیہ تو دی جاتی ہے، لیکن اگر اکثر اوقات دیکھا جائے تو کتابیں دوستوں سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ دوستوں کی بے وفائی سے، ان کی ناراضی سے، ان کی غداری سے ہر وقت ایک خوف لگا رہتا ہے، مگر کتابیں وہ چیزیں جو مصیبت میں ہر حال میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، خوشحالی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، غم ہو۔ اس لیے تو ایک عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ زمانے کا بہترین دوست کتاب ہے۔ اس کو شورش مرحوم صاحب نے اس طرح کہا تھا کہ کتاب سا مخلص دوست کہیں نہیں ہے۔ اسلام کے زمانے عروج میں، کتابینی میں ہمیشہ اس کو ہی عروج حاصل رہا ہے جس کے پاس کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا تھا۔ ایسے ہی انگلستان کا مشہور ادیب لارڈ میکالے کہتا ہے کہ میری زندگی کے سب سے خوشگوار لمحے وہ تھے جو صرف کتابینی میں میرے لگے ہیں۔ لارڈ میکالے اسی طرح ایک خط میں لکھتا ہے کہ اگر مجھے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دیا جائے تو میرے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت محلات ہوں، باغیچے ہوں، کھانے پینے کے اعلیٰ قسم کے لذیذ کھانے رکھ دیا جائیں، خوبصورت مہنگے کپڑے ہوں، نوکر چاکر کی فوج ہو، اور ساتھ یہ بھی شرط لگا دی جائے کہ میں کتابیں نہ پڑھوں تو ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ شاہانہ زندگی چھوڑ دوں گا مگر کتابیں پڑھنا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔
حکیم محمد سعید شہید کہتے ہیں کہ کتابیں بلند خیالات اور سنہری جذبات کی دستاویزی یادگار ہوتی ہیں۔ اگر کتابوں کی تعریف میں ادبی اور شعری انداز بیاں اختیار کیا جائے تو برملا کہا جا سکتا ہے کہ کتابیں معلومات سے بھرے درختوں کے باغ ہیں، گزرے بزرگوں کے دھڑکتے دل ہیں، حسن و جمال کے آئینے ہیں، وقت کی گزری ہوئی بہاروں کا عکس ہیں۔ کتابیں لفانی بلبل ہیں جو زندگی کے پھولوں پر سرمدی نغمے گاتی ہیں۔ اسی طرح ہی محی الدین بن عربی کا خیال ہے کہ کتابیں پھلوں کا ایک ایسا درخت ہے، اسے جہاں ساتھ لیے پھرو، جہاں چاہو اسے کھا لو۔ اسی طرح ہی سقراط کہتا ہے کہ جس گھر میں کتابیں نہیں ہیں وہ گھر حقیقتاً گھر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ مردوں کا قبرستان ہے۔ بیٹھ کر سیر دو جہاں کرنا، بیٹھ کر سیر دو جہاں کرنا، یہ تماشا کتاب میں دیکھا ہے۔ حضرین اکرام، آج کی ہماری نسل کتابیں پڑھنے سے کیوں دور ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یوٹیوب، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، ان چیزوں سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ان کے جو ذہن ہیں وہ ایک جامد ہو چکے ہیں، وہ دنیا کی مختلف معلومات سے دور ہیں۔ حضرین کرام، اپنے اس یوٹیوب چینل پر جن کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ جو کتاب میں پڑھوں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کتاب میں کیا کچھ ہے، میں نے اس کتاب سے کیا سیکھا ہے، کیا پایا ہے، اس کتاب نے میری زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا سکوں کہ یہ اگر کتاب آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملے گی، سستی کس پبلشر سے ملے گی، اور کون اس کو اتنے روپے میں دے رہا ہے، اور کون سا پبلشر آپ کو اتنے روپے میں دے رہا ہے۔ اور جو میں نے اچھی کتابیں تو ساری ہی اچھی ہوتی ہیں، جو میں نے پڑھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کتابوں پر تبصرہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا اور اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا خوب خیال رکھیے، مگر اپنا زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال رکھ پائیں گے تو دوسروں کا خیال رکھ پائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی کیئر کرنی چھوڑ دی، اپنی حفاظت کرنی چھوڑ دی، اپنی صحت پر توجہ نہ دی تو آپ ہرگز دوسروں کا بھی خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ، نیک باتوں کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ پھر ملیں گے، سی یو اگین، ولا ملسوں وط ملسوں، خدائے پامان، فی امان اللہ۔